سلطان صلاح الدین ایوبی وہ مسلمانوں کا ایک عظیم سلطان اور عالم اسلام کا بے نظیر پرزن تھا۔ جب وہ سلطان بنا تو شام اور مصر کے راستے میں کرک نام کے ایک علاقے پر ایک عیسائی ریجنال نامی حکمران تھا۔ کرک کا یہ حکمران ریجنال خلاف معاہدہ حرکتیں کرنے کے لیے بڑا بدنام تھا۔ شام سے مصر یا شام سے مکہ معظمہ آنے جانے والے قافلوں یا حاجیوں کے پرامن حکمرانوں کو لوٹنے میں اسے بڑا مزہ آتا تھا۔ 1189 میں جبکہ صلح کا دور تھا، مسلمانوں کا ایک قافلہ اس کے قلعے کے پاس سے گزرا اور قریب ہی ایک بڑے میدان میں اطمینان سے خیمہزن ہوا، اسی لیے کہ وہ صلح کا دور تھا۔ اس ظالم عیسائی حکمران نے اس قافلے کے ہر مرد اور مویشی کو پکڑ لیا اور 2 لاکھ کی طلائی دینار کا سامان بھی ضبط کر لیا۔ ان دنوں بیت المقدس یعنی یروشلم کا عیسائی حکمران بالڈون تھا۔ اس نے کرک کے حکمران کے خلاف احتجاج کیا اور اپنا ایک نمائندہ بھی بھیجا تاکہ مسلمانوں کا چھینا ہوا سامان واپس کر دے اور مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دے۔ ریجنال نے بیت المقدس کے شاہی قاصد کی بھی توہین کی اور کہا ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد 1183 میں اس نے ایسی ایک حرکت کی، اس نے صلح کے زمانے میں ایک لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کی جسارت کی۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ پیش آیا۔ 1186 میں جبکہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان امن کا معاہدہ ہو چکا تھا اور شام اور مصر کے درمیان قافلے آزادی سے سفر کرنے لگے تھے، کرک کے حکمران ریجنال نے مسلمان تاجروں کی ایک جماعت پر حملہ کیا اور اس کا بہت سا سامان لوٹ لیا۔ اس قافلے میں مسلمانوں کے سلطان کی ایک بہن بھی سفر کر رہی تھی۔ قافلے والوں نے جب کرک کے حکمران ریجنال سے احتجاج کیا تو اس نے پرانے دور کی عیسائی راہبوں کا سا جواب دیا اور کہنے لگا، کیونکہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کیے ہوئے ہو، لہٰذا ان کو بلاؤ، وہی تمہیں آ کر بچائیں گے۔ اس کی یہ بد کلامی اور 3 بار مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی خبر جب اس سلطان کو پہنچے تو اس نے قسم کھائی کہ وہ اس معاہدہ شکن اور ظالم عیسائی حکمران کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا، اور عالمی اسلام کے اس پرزن اور عظیم سلطان نے اپنی قسم پوری کر کے دکھائی۔ یہ عظیم سلطان سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ صلاح الدین ایوبی جب سلطان نور الدین زنگی کے بعد مسلمانوں کا سلطان بنا، اس وقت فلسطین کے اکثر و بیشتر علاقوں پر یورپ کے عیسائی اور صلیبی زبردستی قبضہ کر چکے تھے۔ مسلمانوں کے ان دنوں چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو اپنا اتحاد قائم نہ رکھ سکے اور اس نا اتفاقی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مقامی عیسائی اور یورپ سے آنے والے صلیبیوں نے مسلمانوں کے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس زبردستی قبضے کے بعد سب سے پہلے سلطان نور الدین زنگی کے باپ عماد الدین زنگی نے اپنے علاقے واپس لینے کی کوشش کی اور اس میں وہ کس حد تک کامیاب بھی ہوا۔ اس کے بعد خود نور الدین زنگی نے عیسائیوں سے کئی جنگیں لڑے اور کچھ علاقے واپس لیے، لیکن فلسطین کا زیادہ علاقہ اب بھی عیسائیوں کے قبضے میں تھا، اور پھر سب سے بڑا اور مقدس شہر بیت المقدس بھی ان کے پاس تھا۔ نور الدین زنگی کے بعد آخر کار جب سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان بنا تو اس نے عزم کر لیا کہ مسلمانوں کے جو علاقے عیسائیوں نے ہتھیا لیے ہیں انہیں ہر صورت وہ واپس لے کے رہے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہجری 532 اور 1138 عیسوی کو عراق کے شہر تکریت کے مقام پر پیدا ہوا۔
اس کی شہرت کا آغاز اس وقت ہوا جب سلطان نور الدین زنگی کے دور میں اس کا چچا شیر کوہ اسے اپنے ساتھ مصر کی ایک مہم میں لے گیا۔ جوان دونوں چچا بھتیجا نے یہ مہم کامیابی کے ساتھ سر کی۔ اس کے بعد پھر صلاح الدین کا چچا شیر کوہ اسے مصر کی دوسری مہم میں لے گیا۔ وہاں دونوں چچا بھتیجا کامیاب رہے۔ شیر کوہ کو مصر کا وزیر بنا دیا گیا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو مسلمانوں کے عظیم سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین کو وہاں کا وزیر مقرر کیا۔ اس نے وہاں بہترین نظم و ضبط سنبھالنے کا ثبوت دیا۔ سلطان نور الدین زنگی کے بعد صلاح الدین ان علاقوں کا سلطان ہوا۔ اس کا پورا نام یوسف بن نجم الدین ایوب تھا۔ کیونکہ سلطان نور الدین زنگی کے دور میں سلطان صلاح الدین نے بہترین اور بے مثال کارنامے انجام دیے تھے، اس کی بنا پر سلطان نور الدین زنگی نے اسے الملک الناصر کا خطاب دیا تھا۔ سلطان بننے کے بعد صلاح الدین سب سے پہلے عیسائیوں کے علاقوں غرہ اور اسقلان پر شاہین کی طرح جپٹا۔ یہ علاقے مسلمانوں کے تھے لیکن عیسائیوں نے چھین لیے تھے۔ یہاں جو مسلح عیسائی تھے سلطان صلاح الدین نے انہیں تیتیخ کر کے رکھ دیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے بیت المقدس کی عیسائی بادشاہ بالڈون نے سلطان صلاح الدین کے ساتھ 2 سال کے لیے صلح کا معاہدہ کر لیا۔ اس دوران سلطان صلاح الدین بھی اپنے اندرونی حالات بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لشکر میں بھی اضافہ کرتا رہا۔ چونکہ ماضی میں یورپ کی عیسائی فلسطین پر چھل دوڑے تھے، مسلمانوں کی نااتفاقی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کی وسیع علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور ان جنگوں کو انہوں نے صلیبی جنگوں کا نام دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین سے پہلے جو صلیبی جنگیں ہو چکی تھے ان میں مسلمانوں کے بہت سے علاقے عیسائیوں کے قبضے میں چلے گئے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین نے دشمن پر ضرب لگاتے ہوئے ان سے اپنے علاقے واپس لینے کا عزم دکھایا تو مصر سے مصری، حجاز سے عرب، موصل، سنچار، الجزیرہ، اربیل اور حیران سے ترک اور کرد جوق در جوق اس کے لشکر میں شامل ہونے لگے، تاکہ مسلمانوں کی نااتفاقی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یورپ والوں نے حملہ ہو کر جو علاقے مسلمانوں کے چھین لیے تھے انہیں واپس لیا جائے۔ جن دنوں سلطان صلاح الدین نے اپنے اندرونی حالات درست کر لیے، اپنے لشکریوں کو بھی اپنی مرضی کے مطابق تیار کر لیا۔ ان دنوں یروشلم یعنی بیت المقدس پر گائی اپلوزگنان بادشاہ تھا۔ یہ ریاست کرک کے حکمران ریجنال کا رشتہ دار تھا، جسے سلطان صلاح الدین نے اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کی قسم کھائی تھی۔ اپنی تیاریاں کرنے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ بحر ہردار کے علاقے میں اس نے اشتارا کے مقام پر اپنے لشکر کو اکٹھا کیا، جس میں 12,000 کے قریب سوار تھے، اور جو لوگ رضاکارانہ طور پر شامل ہوئے تھے ان کی تعداد الگ تھی۔ سلطان نے وہاں قیام کے دوران اپنے سالاروں سے مشورہ کیا اور لشکر کو 5 حصوں میں تقسیم کیا اور ان پر اپنی طرف سے بہترین سالار مقرر کیے۔ ادھر جب صلیبیوں کو خبر ہوئی کہ سلطان اپنی تیاریوں کو عروج پر لا چکا ہے تو وہ بھی سارے حکمران جمع ہوئے تاکہ سلطان صلاح الدین کا مقابلہ کیا جا سکے۔ سلطان نے اپنی زندگی میں جمعہ کے دن کو دشمن کے ساتھ جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے مقرر کیا۔ جمعہ کا انتخاب سلطان نے اسی لیے کیا تاکہ عوام کی دعائیں بارگاہ الہی میں ان کے لیے سفارش کا باعث بن سکے۔ اشتارا میں قیام کے دوران سلطان صلاح الدین نے اپنے مخبروں اور جاسوسوں کو دشمن کے علاقوں کی طرف روانہ کیا تاکہ دشمن کی نقل و حرکت سے باخبر ہو سکے۔
ان مخبروں نے آ کے سلطان کو اطلاع دی کہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا لشکر سپوریا کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے ہے اور اس کی تعداد سلطان صلاح الدین کے لشکر سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ اطلاع ملنے کے بعد خود سلطان کا ارادہ تھا کہ اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کرے اور آگے بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کرے۔ اس سلسلے میں سلطان نے سارے سالاروں سے مشورہ کیا تو انہوں نے سلطان کی اس تجویز سے اتفاق کیا کہ آگے بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ان پر ایسی کاری ضرب لگانی چاہیے کہ ماضی میں جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے اس کی تلافی ہو جائے۔ سلطان نے اپنے سالاروں کے اس مشورے کو بخوشی قبول کرتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا۔ سلطان نے اپنے لشکر کو فلسطینی شہر تبریہ سے 6 میل جنوب مغرب کی سمت کفر سبت کی پہاڑیوں پر لے گیا۔ اس پہاڑی کی ایک طرف سے سلطان صلاح الدین اور اس کے لشکریوں کو وہ شاہراہ صاف دکھائی دیتی تھی جو سپوریا سے ہوتی ہوئی بیت المقدس کی طرف جاتی تھی۔ اسی شاہراہ پر کوچ کرتے ہوئے عیسائیوں نے سلطان پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کرنی تھی۔ سلطان صلاح الدین نے جب یہ دیکھا کہ عیسائی سپوریا سے کوچ کرنے کے بعد آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس تک پہنچنے کے لیے وہ کئی دن لگائیں گے، تب اس نے اپنے لشکر کو فارغ نہیں بیٹھنے دیا، اسی لیے کہ سلطان خود فارغ نہیں بیٹھنا چاہتے تھے۔ اس کے قریب ہی نصرانیوں کا ایک شہر تھا جو کبھی مسلمانوں کا تھا لیکن پھر عیسائیوں نے زبردستی ان پر قبضہ کر لیا تھا۔ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ نہ تھمنے والے طوفانوں بے روک آندھیوں کی طرح تبریہ پر حملہ ور ہوا۔ تبریہ کے اندر جو عیسائیوں کا لشکر تھا اس نے مقابلہ کرنا چاہا لیکن لمحوں کے اندر سلطان نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ عیسائیوں کے لشکر کے سپوریا تک پہنچنے سے پہلے سلطان نے تبریہ پر قبضہ کر لیا اور وہاں جو عیسائیوں کا لشکر تھا اس کا خاتمہ کر کے شہر کے قلعے پر اپنا پرچم لہرا دیا۔ عیسائیوں کے بادشاہ گائے اپلوس کنان اور اس کے اتحادی حکمرانوں اور سالاروں کو جب خبر پہنچے کہ سلطان صلاح الدین نے اچانک حملہ آور ہو کر تبریہ شہر پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں جو ان کا لشکر تھا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، انہوں نے سلطان صلاح الدین کی طرف پیش قدمی کرنے کی رفتار تیز کر دی۔ ادھر صلاح الدین ایوبی کے مخبر بھی دشمن کے لمحے لمحے کی حرکتوں سے اسے باخبر رکھے ہوئے تھے۔ پھر ایک روز جس پہاڑی کے اوپر سلطان نے قیام رکھا تھا وہاں سے اسے عیسائیوں کے لشکر کے اگلے دستے آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ سلطان نے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے دی۔ جب دشمن آیا تب سلطان نے جس جگہ پر پڑاؤ کیا ہوا تھا وہاں سے اس نے پڑاؤ اٹھایا اور 10 میل مشرق کی طرف ہتین نام کے قصبے کی سطح مرتفع پر اس نے پڑاؤ کیا۔ ہتین جس کے چاروں طرف زیتون کے باغات تھے، اس علاقے میں میٹھے صاف شفاف پانی کا چشمہ شمال مغرب کی جانب بہتا تھا۔ اسی قصبے کے جنوب میں ایک پہاڑی تھی جسے تاریخ میں قرن ہتین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ یہاں سلطان صلاح الدین اور عیسائیوں کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہونا تھا۔ ہتین نام کی یہ پہاڑی میدانی آبادی سے 6 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور اس سے 100 فٹ نیچے مغربی میدان صاف نظر آتا ہے۔ یہیں سے ایک شاہراہ گزر کر فلسطینی شہر اوکا کی طرف اور دوسرے بیت المقدس کی طرف جاتی تھی۔ جبل ہتین کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اگر کوئی مغرب کی طرف دیکھیے تو اسے اپنے سامنے جھلسے ہوئے میدان نظر آتے تھے جن میں ریت کے تھودوں اور ٹھیلوں کا ایک طویل سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا اور جن میں کہیں کہیں جھاڑیاں بھی اگی ہوئی تھی۔ اسی میدان میں سے ان عیسائیوں کے لشکر کو گزر کر سلطان کی طرف جانا تھا۔
جس جگہ سلطان صلاح الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا، جب اس جگہ کا علم عیسائیوں کو ہوا تو انہوں نے سلطان صلاح الدین کا مذاق اڑایا کہ یہ جس جگہ مسلمانوں کے سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہے، اس کی پیچھے جیل تبریہ ہے۔ عیسائیوں کا خیال تھا جب وہ زوردار انداز میں سلطان پر حملہ ور ہوں گے تو وہ انہیں پیچھے دھکیلتے ہوئے ان ڈلوانوں کی طرف لے جائیں گے، جن کے بعد جیل شروع ہوتی ہے اور انہیں وہ جیل میں ڈبو کے رکھ دیں گے۔ جمعہ 3 جولائی کو عیسائیوں کا لشکر اس وادی میں پہنچا جو چٹیل میدانوں کی صورت میں تھی، جس میں ریت کے ٹھیلے، کہیں کہیں جھاڑیاں تھی اور وہ بھی خشک۔ سلطان صلاح الدین دشمن پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ جب عیسائیوں کا لشکر اسی نیم صحرا میں پہنچا تب ان پر قیامت ٹوٹ پڑی، اسی لیے کہ سلطان صلاح الدین کسی داڑھتے ہوئے شیر کی طرح اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا۔ زوردار انداز میں پہلے سلطان نے تکبیر بلند کیے اور اس کے بعد اس کے لشکر نے اس انداز میں تکبیریں بلند کیے کہ پوری فضائیں اللہ اکبر کی نعروں سے گونج اٹھی تھی۔ اس کے بعد سلطان دشمن پر حملہ ور ہوا اور دشمن کے لشکر کے ایک حصے کو اس نے روند کر رکھ دیا تھا۔ حالانکہ عیسائیوں کے بادشاہ غائب لوزگنان کے پاس جو لشکر تھا وہ سلطان صلاح الدین کے لشکر سے کئی گنا بڑا تھا۔ غائب لوزگنان کے اس لشکر میں یورپ کے پیشہ ور ماہر تیغ زن تھے جو بڑے بڑے نامور عیسائیوں کی جنگجو بھی تھے، لیکن سلطان کے سامنے وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ سلطان نے اس صحرائی علاقے کے اندر عیسائیوں کے لشکر کو ایک طرح سے زیر کر کے رکھ دیا تھا۔ سلطان کے یہ حملے اس قدر تیز تھے کہ سلطان کے خلاف عیسائی جوابی کارروائی کرتے کرتے تھک گئے۔ آخر جب سورج غروب ہو گیا تو عیسائیوں کے بادشاہ گائے نے اپنے لشکر کو وہی پڑاؤ کرنے کا حکم دیا، اسی لیے کہ اس کے لشکری تھک چکے تھے۔ اب وہ اس قابل نہ رہے تھے کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔ وہ رات عیسائی لشکر کے لیے قیامت کی رات تھی، وہ گرمی کی عروج کا دور تھا۔ عیسائیوں کا گرمی کے مارے برا حال تھا، دوسرے جانب سلطان اور اس کے لشکری اس گرمی کی عادی تھے۔ دشمن کو اور زیادہ تنگ کرنے کے لیے سلطان نے رات کے وقت ایک اور حرب آزمایا۔ عیسائیوں کے لشکر کے ارد گرد جو خشک جھاڑیاں اور گھاس تھی، سلطان نے ان میں آگ لگوا دی۔ اب گرمی میں مزید اضافہ ہوتا گیا، ایسا لگتا تھا جیسے قدرت صلاح الدین کا ساتھ دے رہی تھی۔ آخر رات کس نہ کس طرح کٹ گئی، سورج طلوع ہوا اور اگلے روز دشمن پر ضرب لگانے کے لیے سلطان اپنی جنگی تیاریوں کو آخری شکل دے رہا تھا۔ جبل تین کے درمیان ایک کھلا میدان تھا، چاروں طرف سے کوہستانی سلسلے سے گھرا ہوا تھا۔ اس کوہستانی سلسلے کے اوپر سلطان نے اپنے لشکریوں کو استوار کیا اور انہیں تیروں سے لیس کر دیا۔ ہر سوار کا ترکش تیروں سے بھر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ کوہستانی سلسلے کے اوپر سلطان نے تیروں سے لدے ہوئے 70 اونٹ قریب ہی کھڑے کر دیے تھے تاکہ ضرورت پڑنے پر تیر لشکریوں کو فوراً مہیا کی جا سکے۔ ان اونٹوں کے علاوہ لگ بھگ 400 تیروں کے گٹے اس جگہ پر رکھ دیے گئے تھے۔ اس طرح اگلے روز کے لیے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے سلطان کا لشکر تیار تھا۔ عیسائیوں کے بادشاہ نے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا۔ سب سے پہلے اس نے جیل تبریہ کی طرف بڑھنا چاہا تاکہ جیل کے پانی سے مستفید ہو کر اچھی طریقے سے مسلمانوں کا مقابلہ کیا جا سکے، لیکن جیل کے قریب ہی لوبیا کے مقام پر سلطان کے لشکر نے اس کی راہ روک لی اور ایسے زوردار حملے کیے کہ انہیں پیچھے ہٹ جانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے دوسرے جانب کا رخ کرنا چاہا، جس کے اندر چشمے تھے اور جن کا پانی استعمال میں لایا جا سکتا تھا،
لیکن اس سمت سے بھی سلطان کے لشکریوں نے ایسی تیر اندازی کی اور کچھ تیغزن اس انداز پر حملہ آور ہوئے کہ وہاں سے بھی انہیں پسپا کر دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین اور اس کے لشکری دشمن کو اب کوہستان سلسلے سے گرے ہوئے میدان میں لے آئے تھے، اور جب عیسائیوں کا لشکر اس میدان میں پہنچا تب چاروں طرف سے سلطان صلاح الدین کے لشکر نے تکبیر کے نعرے بلند کرتے ہوئے حملے شروع کر دیے۔ دونوں لشکروں میں 10 بدس لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ گو سلطان صلاح الدین بہت سی قوتوں کے مقابلے میں بالکل اکیلا تھا، اسی لیے کہ اس کے مقابلے میں یروشلم کا بادشاہ اور ارض فلسطین کے اور دوسرے بہت سے حکمران تھے۔ اس کے علاوہ یورپ کے ٹیمپلرز اور ہاسپلرز بھی جنگ میں پورے جوش سے حصہ لے رہے تھے۔ ٹیمپلرز ان لوگوں کو کہتے تھے جو پیشہ ور تیر انداز اور شمشیر زن ہوا کرتے تھے، جنہوں نے 11ویں اور 12ویں صدی میں مسلمانوں کے خلاف بڑے جوش و خروش کے ساتھ صلیبی جنگوں میں بھی حصہ لیا تھا۔ انہیں صفا کلیسا بھی کہا جاتا تھا، اور ان کا ایک اور نام صفا یسوع بھی تھا۔ اور جہاں تک ہاسلرز کا تعلق ہے تو شروع میں یہ لوگ شفا خانوں میں بیماروں کی تیمارداری اور دیکھ بھال کرتے تھے۔ یروشلم میں ان کا ایک ادارہ تھا جس میں ایک کلب کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد جب مسلمانوں کے ساتھ یورپ والوں کی صلیبی جنگیں شروع ہوئے تو انہوں نے مذہبی ادارے سے ایک جنگجو جماعت کی صورت اختیار کر لی۔ اس جنگ میں یروشلم کا بادشاہ گائی کے مدد کے لیے انطاکیہ کا بادشاہ برہمن، کرک کا حکمران ریجنالڈ جو گائی کا بھائی بھی تھا، اپنے بڑے بڑے لشکروں کے ساتھ حصہ لے رہے تھے اور عجیب انداز میں سلطان صلاح الدین کے خلاف اپنے لشکریوں کو بھڑکا اور لڑا رہے تھے۔ جنگ میں سلطان صلاح الدین اپنے لشکر کے ساتھ ہر جگہ نظر آتا تھا، ہر محاذ پر بذات خود دشمن پر ضرب لگاتا رہا، ساتھ ہی ساتھ اپنے لشکر کا حوصلہ بھی بڑھا رہا تھا، انہیں جوش دلاتا رہا۔ سلطان صلاح الدین کے لڑنے کا طریقہ بہت عجیب تھا، عربوں کی چالی اپنا رہا تھا۔ جس وقت گمسان کا رن پڑا تھا، جنگ اپنے زوروں پر آ گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین اپنے لشکر کے بیچ میں دشمن کے خلاف جنگ کر رہا تھا، لشکر کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، جبکہ بیت المقدس کا بادشاہ گائی ابلوس کنان ایک کوہستانی سلسلے کی چوٹی پر اپنے خیمے کے اندر بیٹھ کر جنگ کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس کے خیمے کے سامنے وہ لکڑی کی صلیب نصب کر دی گئی تھی، جس کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ لکڑی کی صلیب پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ دشمن کے سالاروں نے جب دیکھا کہ سلطان صلاح الدین کے ہاتھوں انہیں شکست ہونے کے قریب ہے، تب انہوں نے ایک آخری کوشش کرنا چاہی، اس لیے کہ اب بھی اس کے لشکر کی تعداد سلطان کے لشکر سے کئی گنا زیادہ تھی۔ انہوں نے ایک بار ہی سلطان کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ سلطان نے یہاں بہترین جنگی چال چلی، اپنے سپے کھول دے، ادھر ادھر ہٹ گئے، اور دشمن جب ان کے بیچ میں آیا تب دونوں طرف سے سلطان کے لشکروں نے اس پر اس طرح حملہ کیا کہ اکثر کو موت کے گھاٹ اتار کے رکھ دیا۔ اب دوپہر کا وقت آ گیا تھا، مسلمان گرمی برداشت کرنے کی عادی تھے۔ مسلمانوں نے ایک چال چلی، میدان جنگ کے اندر جو جھاڑیاں اور خشک گھاس تھی انہیں آگ لگا دی گئی۔ ایک تو اوپر سے تمتا ہوا سورج فضاؤں کو گرم کر رہا تھا، گھاس اور جھاڑیاں جلنے سے زمین تپنے لگی تھی۔ سلطان صلاح الدین کی تیز اور جان لیوا حملوں کے باعث اب دشمن کی اگلی صفوں میں بھی انتشار اور افراتفری برپا ہو گئی تھی۔ اگلی صفوں کی دشمن بھاگ کر جب پیچھے جانے لگے تب لشکر کے پچھلے حصے میں بھی بددلی اور بے حوصلہ مندی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ صلاح الدین ایوبی کے لشکریوں نے چاروں طرف سے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو گھیر کر
کوہستانی سلسلوں سے گھرے میدان میں ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ آخر عیسائیوں کو سلطان صلاح الدین کے مقابلے میں بدترین شکست ہوئی۔ انطاکیہ کا بادشاہ ریمنڈ جو یروشلم کے بادشاہ کی مدد کے لیے آیا تھا، شکست کھا کر اپنے بچے کچے لشکر لے کر بھاگ نکلا۔ اس طرح اور کئی بڑے سالار بھی اپنے شکست کو سامنے دیکھتے ہوئے بھاگ گئے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ سلطان کے لشکری دشمن کے گھر گھس کر ان کا خاتمہ کر رہے تھے۔ دشمن کے لشکر کی بدبختی یہ تھی کہ کوہستانی سلسلے کے اوپر جہاں ان کے بادشاہ گائیا پلوزگنان کا خیمہ تھا اور جس کے سامنے وہ صلیب بے نصب تھی، جسے عیسائی بڑا مقدس سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاتمہ ہوا تھا، مسلمان لشکری خیمے اور صلیب پر بھی حملہ ور ہوئے۔ یروشلم کے بادشاہ کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے خیمے کے سامنے جو صلیب تھی اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ آخر عیسائیوں کو شکست اور سلطان صلاح الدین کو مکمل فتح حاصل ہوئی۔ فتح کے میدان جنگ میں سلطان کا خیمہ نصب کیا گیا اور بڑے بڑے سرکردہ قیدیوں کو اس کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ سب سے پہلے یروشلم کا بادشاہ گائیا پلوزگنان اور اس کا بھائی کرک کا حکمران ریجنالڈ سلطان کے سامنے پیش کیے گئے۔ سلطان نے یروشلم کے بادشاہ کو اپنے قریب بیٹھنے کا حکم دیا اور اسے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی دیا، چونکہ وہ پیاس محسوس کر رہا تھا۔ گائے نے تھوڑا سا پانی پیا اور باقی پانی قریب کھڑے اپنے بھائی اور کرک کے حکمران ریجنالڈ کو دیا۔ لیکن اس موقع پر اچانک سلطان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی تلوار اس نے دونوں کے درمیان میں کر دی تاکہ گلاس وہ ریجنالڈ کو نہ پکڑا سکے۔ پھر سلطان یروشلم کے بادشاہ کو مخاطب کر کہنے لگا، ہمارے ہاں پانی اور روٹی جسے دی جاتی ہے وہ محفوظ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ شخص شیطان کا نمائندہ ہے۔ میں نے ایک نہیں 2 بار قتل کرنے کی قسم کھائی تھی۔ ایک بار اس وقت جب اس نے حاجیوں کے قافلے کو لوٹا تھا، دوسری بار جب یہ مقدس مقامات پر حملہ ور ہونے کی جسارت کر رہا تھا۔ دراصل ریجنالڈ کرک کا حکمران تھا۔ وہ مکہ مدینہ پر حملہ ور ہونا چاہتا تھا، اس کے لیے نئے جہاز بنائے۔ مکہ مدینہ پر حملہ ور ہونے کے لیے بحر قلزم کی طرف گیا، لیکن بروقت مسلمانوں کو خبر ہوئی۔ سلطان صلاح الدین نے اپنے امیر البحر کو حکم دیا کہ وہ ریجنالڈ پر حملہ ور ہو جائے۔ امیر البحر کا نام لولو تھا۔ وہ اس قدر جان نثاری اور شجاعت کے ساتھ حملہ ور ہوا کہ ریجنالڈ کے لشکر کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ریجنالڈ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے کرک کی طرف بھاگ گیا۔ بہرحال ریجنالڈ کو سلطان نے پانی نہیں پینے دیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، شیطان کے نمائندے، میں نے تجھے 2 بار قتل کرنے کی قسم کھائی تھی۔ اس وقت تو اپنے بھائی کے ساتھ میرے خیمے میں آیا ہے، لیکن تو مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ تجھے پانی نہیں پینے دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ سلطان بڑے غصے کے عالم میں اپنی تلوار لہراتا ہوا ریجنالڈ کی طرف بڑھا اور ایک ہی وار میں اس کا خاتمہ کر دیا۔ پھر سلطان کا ایک لشکری خیمے میں آیا اور ریجنالڈ کی لاش گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ یروشلم کا بادشاہ یہ منظر دیکھ کر کھام گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، لیکن سلطان نے اسے مخاطب کر کے کہا، بادشاہوں کو قتل کرنا بادشاہوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سلطان نے یروشلم کے بادشاہ اور اس کے ساتھ بڑے بڑے سالار اور بڑے بڑے رہنما
جو بڑے جوش و خروش سے جنگ میں حصہ لینے کے لیے آئے تھے اور گرفتار ہو گئے تھے، انہیں دمشق کی قید خانے کی طرف بھجوا دیا۔ اس جنگ میں لگ بھگ 30,000 عیسائی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میدان جنگ میں مارے گئے، اور 1 سال بعد تک میدان میں ان کی ہڈیوں کے ڈھیر دکھائی دیتے رہے۔ عیسائی قوتوں کے خلاف سلطان صلاح الدین کی یہ ایک شاندار فتح تھی۔